چار امام لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی اللہ کے نبی کی وفات کے 80 سال بعد ہوئے۔ 80 سال بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی امام بن کے وجود میں نہیں آئے ہیں۔ ایک دن کا بچہ تھوڑی امام بن کے وجود میں آئے گا۔ امام بننے کے لیے ابھی علم حاصل کرنا ہے، جوانی کو پہنچنا ہے، اس کے بعد 25 سے 30 سال 40 سال کے بعد اس لائق ہوگا انسان کہ وہ فتوے دے سکے، مسائل بتا سکے۔ امام ابو حنیفہ سب سے پرانے امام چاروں میں سے، اور ان کی پیدائش اللہ کے نبی کی وفات کے 80 سال بعد۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس 80 سال کے پیریڈ میں اور 20 سال ان کے علم کے لگا لیجئے، یہ 100 سال ہیں۔ اس 100 سال کے پیریڈ کے اندر لوگ کیا تھے، کس کو فالو کرتے تھے؟ کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا؟ یہ خود نہیں تھے، یہ خود پیدا بھی نہیں ہوئی تھے، یہ خود اپنے ماں کے پیٹوں میں بھی نہیں تھے۔ کون تھے اس دور کے لوگ؟ کیا اپنے آپ کو کہلاتے تھے؟ اس دور کے لوگ تھے محمدی تھے، اس دور کے لوگ تھے اہل حدیث تھے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا فالوور بتاتے تھے۔ کسی کی تقلید نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ابھی امام، کس کی تقلید کی جائے؟ اور پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ 4 امام اگر تمہیں بنانے تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سے افضل صدیق اکبر نہیں ہیں؟ ان سے افضل عمر فاروق نہیں ہیں؟ ان سے افضل عثمان غنی نہیں ہیں؟ ان سے افضل حضرت علی نہیں ہیں؟ ان چاروں سے افضل، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا لقب حاصل کیے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت مل جائے، سارے انسان مل جائیں اور سب مل کر ایک صحابی کا مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہیں، ان کی پیر کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہوتا ہے، یہ صحابی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، کوئی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر صحابہ میں بھی جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جن کے بارے میں نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر تمام لوگوں کے کھڑکی دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے میرے مصلی پہ، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب کے حق ادا کر چکا ہوں سوائے ابو بکر کے۔ تو یہ مقام و مرتبہ کسے حاصل ہے؟ صحابہ اکرام کو۔ لیکن کوئی صدیقی بنا؟ کسی نے کہا میرا امام ابو بکر صدیق ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد مرتبہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبہ مل سکتا ہے ایک امتی کو؟ نہیں مل سکتا کہ نبی فرما دیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ کیا چاروں اماموں کے تعلق سے ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ یہ پیدا ہی اللہ کے نبی کے 100 سال بعد وجود میں آ رہے ہیں، کوئی 100 سال بعد، کوئی 150 سال بعد، کوئی 200 سال بعد، کوئی 250 سال بعد۔ تو اس 200 سال 250 سال کے پیریڈ میں لوگوں نے ابو بکر صدیق کو کیوں امام نہیں بنایا؟ کیا وہ فقیہ نہیں تھے؟ آج فقہ کا بھی بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے، نہیں اماموں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت سے یہ فقہ کی کتابیں لکھی ہیں۔ ابو بکر صدیق سے زیادہ کوئی محنت کر سکتا ہے قرآن و سنت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے؟ عمر فاروق سے زیادہ کوئی محنت کر سکتا ہے؟ عثمان غنی جنہوں نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا، ان سے بڑی کوئی خدمت کر سکتا ہے دین کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبہ والا ہو سکتا ہے؟ تو جب ان چاروں کو کسی نے اپنا امام نہیں بنایا، اپنا قائد نہیں بنایا، اپنا رہنما نہیں بنایا، نہ صدیقی نماز مشہور ہوئی، نہ فاروقی نماز مشہور ہوئی، نہ عثمانی نماز مشہور ہوئی، نہ علوی نماز مشہور ہوئی، نہ کوئی صدیقی ہوا، نہ کوئی عمری ہوا، نہ کوئی عثمانی ہوا، نہ کوئی علوی ہوا، تو پھر ہم کیوں حنفی ہیں؟ ہم کیوں شافعی ہیں؟ ہم کیوں مالکی ہیں؟ ہم کیوں حنبلی ہیں؟ ہم بھی انہی کی طرح دین کو فالو کریں جس طرح انہوں نے دین کو فالو کرا ہے۔ اور انہوں نے دین کہاں سے لیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے دین لیا، ہم بھی دین کو وہیں سے لے ہیں۔ یہی اللہ کے نبی کی حقیقی معنوں میں اتباع ہے، پیروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔